محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فإنه منهم. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحیات، طیبات، تقدیسات اللہ وحدہ لا شریک مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ہیں. ان گنت بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہان ختم الرسل سید الاولین سید الآخرین امام کائنات فخر موجودات شاف روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اس کائنات میں سب سے قیمتی اور سب سے زیادہ اہمیت کے حامل اگر کسی چیز کو کہا جا سکتا ہے تو وہ بندے کا ایمان ہے. اگر ایمان موجود ہے اور دنیا کے مال و متاع میں سے اس کے پاس اگر کسی چیز کی کمی بھی ہے
تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایمان نہیں موجود، پھر چاہے اس کے پاس دنیا کی ساری دولتیں، ساری فراوانیاں موجود ہوں، تو یوں سمجھیے اس سے گھاٹے اور خسارے کا سودا اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ مومن اپنے ایمان کو پانے کے بعد اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرتا ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے سب سے قیمتی متاع ہے۔ اور اس دولت کو بچانے کے لیے اگر اس کا گھر، اس کے اعزاء، اس کے رشتہ دار، خونی رشتے، تعلق دار، اس کا کاروبار، اس کا مال، کچھ بھی اس کو قربان کرنا پڑے اور وہ کر دے ایمان کی حفاظت کے لیے، تو یہ کامیابی کا سودا ہے۔ لیکن ایمان لانے کے بعد ایمان کے کچھ تقاضے بھی ہیں کہ جن کا ادراک اور فہم حاصل کرنا از حد ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان، پھر اس کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور جن کی تعلیم کے تمام سابقہ انبیاء پر ایمان لانا ہے، کتب پر ایمان لانا ہے، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان، یہ تمام چیزوں سے مرکب ہو کر ایمان بنتا ہے۔ اور ان میں سے کسی ایک چیز کے اندر بھی کمی کر دینا یا اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا، بندہ دائرہ اسلام اور ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اور پھر وہ اس کے تقاضوں کو، جو اللہ پر ایمان باللہ کے تقاضے ہیں، ان کو پورا نہیں کرتا، تو وہ اپنے آپ کو مسلمان اور ایماندار کہلانے کا حقدار نہیں ہے، چہ جائے کہ وہ کتنے دعوے کرے۔ اسی طرح کوئی شخص محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن وہ اس کے تقاضوں سے یا ناآشنا ہے، یا پھر وہ اس کو اس طرح سے پورا نہیں کرتا کہ جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے پورا کرنے کا حکم اور تعلیم دی ہے، تو وہ شخص بھی ایماندار کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اتنا حساس مسئلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، آپ نے کئی مرتبہ یہ آیت سنی ہوگی، اے ایمان کے دعوے دارو، آمنو، ایمان لے آؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر اس کے تقاضوں کو بھی اسی طرح سے پورا کرنا پڑے گا کہ جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول رہنمائی کریں گے۔ اگر اپنی خواہش ہوئی، اپنی مرضی ہوئی، تو پھر یہ کما حق کو ہوئی ایمان نہیں ہے۔ سورہ الحجرات، قالت الاعراب آمنا، یہ کچھ لوگ آ کر آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، لم تؤمنو، یہ کہہ بھی رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایسے نہیں ایمان،
وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، جب تک تمہارے دل اس ایمان کو اس طرح سے قبول نہیں کر لیتے کہ جو اس کا حق اور تقاضا ہے، اس وقت تک تم ایماندار نہیں ہو۔ اور پھر اس کی ساتھ شرط لگا کر اس کی وضاحت فرما دی، ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بن جاتے ہو تو پھر تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، برباد نہیں ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر، ان کی ماننے کو چھوڑ کر اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق چلو گے تو ہو سکتا ہے تمہاری زندگی بھر کے عملوں کو بھی ضائع کر دیا جائے اور تمہیں خبر اور اس کا پتہ بھی نہ چلے۔ سورہ توبہ کی آیہ مبارکہ کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں، اے ایمان کے دعوے دارو، اپنے والدین کو، اپنی اولاد کو، جب کہ وہ اللہ کے دشمن ہوں، تمہیں پتہ چل جائے، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ حضرات، کہہ دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، عملی زندگی کے اندر یہ ترازو رکھنا کہ اللہ اور اس کے رسول کا مخالف وہ خونی رشتہ ہے اور اس کے سامنے کلمہ حق کے لیے ڈٹ جانا ہے یا اس سے تعلق ختم کر لینا ہے اللہ کے لیے، اس کا نام ایمان ہے۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر پر ہیں تو پھر تمہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مضبوط کرنا پڑے گا، اور باقی ہر رشتے کو، باقی ہر تعلق کو، باقی ہر چیز کی قربانی اگر دینا پڑتی ہے تو دینی پڑے گی، کیونکہ ایمان سب سے قیمتی متاع ہے۔ اگر میں اس کو یوں کہوں اور اس کو میں آج کا خلاصہ اور موضوع کہوں کہ ایمان ایک پھول ہے جس کی مختلف خوشبوئیں ہیں، جس سے نکلنے والی مختلف مہکیں ہیں، اور محبت رسول اس کی سب سے پیاری خوشبو ہے۔ ایمان کے پھول کی محبت رسول سب سے پیاری خوشبو ہے، اور اس خوشبو کی حفاظت کے لیے پھر ایمان والے ڈٹ جایا کرتے ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں تو رب کے اس حکم کے مطابق قربانیاں دے دیتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا تھا اپنے تعلق کے حوالے سے، تو عرض کی تھی، آقا آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ پوچھا عمر اپنی جان سے؟ کہا باقی ہر چیز سے سوائے اپنی جان کے۔ فرمایا نہیں عمر، اس وقت تک ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک میں تمہیں تمہاری ہر چیز اور حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز نہ ہو جاؤں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنے خیال کی، اپنے نظریے کی تجدید کی اور فرمایا آقا عمر کو اب آپ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آقا نے فرمایا الآن یا عمر، ہاں پیارے اب بات بنی ہے، اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ اور یہی
حضرات صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین کہ جو ہمارے لیے آئیڈیل اور مشعل راہ ہیں اور جن کی زندگیوں کو ہمارے سامنے رکھ کر فرمایا کہ ان کے جیسا ایمان لے کر آؤ گے تو پھر تمہارے ایمان کی گارنٹی دی جا سکتی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان لاؤ گے تو پھر تمہیں ہدایت یافتہ اور کامیاب گردانا جا سکتا ہے۔ اور اسی سورہ توبہ کے اندر اللہ کریم نے آگے چل کے فرمایا کہ اے ایمان کے دعوے دارو، جب میرے نبی کی محبت اور میری توحید کا مسئلہ اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا وقت آئے، ایک طرف یہ ساری چیزیں ہوں اور ایک طرف دنیا کا مال و متاع ہو، دنیا کی حب ہو، دنیا کی محبت ہو، اولاد کی محبت ہو، والدین کی محبت ہو، پھر پتہ اس وقت چلے گا کہ جب ترازو قائم کیا جائے گا۔ اگر تمہاری محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ان تمام چیزوں پر غالب ہے تو پھر تم اپنے آپ کو ایماندار کہلانے کے حقدار ہو، اس وقت تم اپنے آپ کو ایماندار کہہ سکتے ہو۔ اگر دوسری طرف ہے تو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر نکل جاؤ، دور ہو جاؤ، ہمیں تمہارا یہ ایمان کا دعویٰ قبول نہیں ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسقوں کو، ایسے ناہنجاروں کو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اوپر دنیا کی محبت، اپنے تعلق خون کی محبت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اور یہ صحابہ کرام، یہ پیارے پیغمبر کے جانثار جنہوں نے یہ کر کے دکھایا۔ چلیے میں آپ کو غزوہ بدر کے موقع کے اوپر تاریخ کے اس جھروکے کے اندر لے جاتا ہوں اور حضرات صحابہ کرام کا ایمان اور محبت رسول آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فیصلہ کر لیجئے کہ ہم کہاں پر ہیں اور ان کا ایمان کیا تھا۔ آقا نے پوچھا، بتلاؤ اس طرح دشمن تمہاری بستی مدینہ کے اوپر حملہ آور ہونے لگا ہے، دشمن کے پاس اسلحہ بھی تم سے زیادہ ہے، دشمن کے پاس افرادی قوت بھی تم سے زیادہ ہے، وہ اس ارادے کے ساتھ آ رہے ہیں کہ تمہیں تہہ و تیغ کر دیں گے، تمہیں تباہ کرنے کے لیے تلا ہوا ہے۔ بتلاؤ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے ساتھ دو گے؟ پتہ ہے پھر حضرات صحابہ کرام نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا، آقا ہم تیار ہیں، ہم اپنے بچوں کو یتیم کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں نہیں پرواہ کہ ہماری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، ہمیں نہیں پرواہ کہ ہمارے کاروبار تباہ ہو جائیں گے، آپ ہمیں حکم دیں گے کہ یہ سمندر ہے اور چھلانگ لگانی ہے، ہم نہیں پوچھیں گے کہ کیوں چھلانگ لگانی ہے، ہم اس بہتے ہوئے سمندر میں بھی چھلانگ لگا دیں گے۔ آپ کا اشارہ ہوگا کہ یہاں پر گردنیں کٹوانی ہے، ہم اپنا خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے۔ ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح یوں تھوڑی کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے ہیں موسیٰ، آپ اور آپ کا رب لڑیں نہیں، آپ کا اشارہ ہوگا اور ہماری گردنیں کٹتی ہوئی دنیا دیکھے گی۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے جو دعویٰ کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا،
اس دعوے کو نبھایا بھی۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ وہ مرد مجاہد تھے کہ جنہوں نے کفار اور دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا اور یہ عمل کر کے دکھایا تھا کہ دشت تو دشت رہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر و ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نفع اور نقصان کی پرواہ نہیں کی ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھا ہے اور اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، اور خون کا آخری قطرہ۔ اور حضرات، تاریخ کے ان جھروکوں کو جیسے جیسے دیکھتے جاتے ہیں، تاریخ کا مورخ خود انگشت بدن داں رہ جاتا ہے کہ یہ منظر بھی نظر آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کونین کے تاجدار کے ساتھ آپ کی معیت کے اندر ہیں، لیکن دوسری طرف آپ کا سگا خون، آپ کا حقیقی بیٹا سامنے آپ کے در پہ ہے۔ بعد میں جب کٹھے ہوئے تو بیٹے نے کہا، ابا جان ایسا بھی موقع آیا تھا کہ جب آپ میری تلوار کی زد کے اندر آئے ہوئے تھے، لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، بیٹا تو نے تو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، کائنات کے رب کی قسم اگر تو صدیق کی تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی آ جاتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کر معاف نہ کرتا، بلکہ رسول اللہ کا دشمن سمجھ کر تیری گردن اڑا دیتا۔ چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف ماموں ہے، ایک طرف بھانجا ہے، ایک طرف سسر ہے، ایک طرف داماد ہے، دو سگے بھائی، ایک اس طرف ہے دوسرا اس طرف ہے۔ بھائی کہتا ہے دوسرے بھائی کے لیے کہ جو کفار کے لشکر کے اندر ہے کہ اس کی تنابیں اور رسیوں کو ذرا کھینچ کر اس کی ہتھ کڑیوں کو باندھو۔ بھائی کہتا ہے کہ یہ کیسا ایمان ہے کہ جس نے تمہیں اتنا سنگ دل بنا دیا ہے کہ تو اپنے سگے بھائی کو بھول گیا ہے۔ یہ آگے سے فرماتے ہیں کہ تو میرا بھائی نہیں ہے کیونکہ تو دشمن رسول ہے، میرا بھائی وہ ہے کہ جو تیری ہتھ کڑیاں اور رسیوں کو باندھ رہا ہے۔ کیوں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ ایک اور تصویر آپ کو دکھاتا ہوں، دو نوجوان ہیں، معوذ اور معاذ، دونوں بدر کے میدان کے اندر کبھی اس طرف جا رہے ہیں کبھی اس طرف جا رہے ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بیٹو او بچوں او نوجوانوں، کس چیز کو تلاش کر رہے ہو، کس کے لیے سرگرداں ہو؟ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے، اپنی ماں سے سنا ہے کہ کفار کا جو سردار ہے ابو جہل، وہ ہمارے پیغمبر کو گالیاں دیتا ہے، اور ہم آج اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس ناہنجار کو ڈھونڈ کر آج ہم محبت رسول کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جس طرح دوبارہ اقبال یاد آئے، پلٹنا چھپٹنا چھپٹ کر پلٹنا لہو گرم کرنے کا ہے ایک بہانہ، شیروں کی مانند عقاب کی مانند یہ نوجوان ادھر ادھر سرگرداں ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن فرماتے ہیں اچھا یہی بات ہے تو وہ دیکھو، وہ جو سامنے کھڑا ہے جس نے لشکر کی کمان سنبھالی ہوئی ہے، اونچی گردن والا، یہی سب سے بڑا دشمن رسول ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی بتلایا ہی تھا کہ یہ دونوں تیزی کے ساتھ نکلے، اور اس طرح سے نکلے کہ چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے دونوں منصوبہ بناتے ہوئے جا رہے ہیں کہ میں اس کی گردن پر وار کروں گا
تم اس کی سواری کے اوپر وار کرنا، میں اس طرح سے آ کر اس کو گھاؤ لگاؤں گا اور اس کو گرانے کی کوشش کروں گا، اور اس طرح سے تم نے اس پر وار کر کے اس کا کلا کما کر دینا ہے۔ آنن فانن دنیا نے دیکھا، چشم فلک نے وہ منظر دیکھا، یہ دونوں حب رسول کے اندر گرفتار ہوتے ہوئے جاتے ہیں اور اس ملعون کو اس کی سواری کے اوپر اس طرح سے گراتے ہیں کہ اس کا سر تن سے جدا کر کے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سنا ہے مر جائیں گے یا مار دیں گے اس ناری کو، سنا ہے کہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بھی زندہ رہیں اور دشمن خدا زندہ رہے اور ہم اپنے ایمان کا دعویٰ بھی کرتے رہیں؟ چشم فلک نے ایسے کئی نظارے دیکھے اور تاریخ نے، سیرت نگاروں نے ان موقعوں کو ہمارے سامنے پرو کر رکھ دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب بدر کے قیدی اکٹھے ہوئے نا تو پوچھا گیا، مشورہ ہوا کہ ان کا کیا کریں، تو فرمانے لگے، ہر کسی نے کہا، اکثر صحابہ نے یہ کہا تقریباً نے، کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے اور بیت المال کو مضبوط کر دیا جائے۔ عمر فاروق نے یہاں پر اپنے ایمان کا اظہار اس طرح سے کیا، کہا آقا میرا ایمان یہ کہتا ہے اور میری رائے یہ ہے کہ جس کا جو رشتہ دار قیدی ہے وہ ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ ہم اپنے ان رشتہ داروں کو رشتہ دار سمجھ کر نہیں بلکہ دشمن خدا اور دشمن رسول سمجھ کر ان کے سروں کو ان کے تنوں سے جدا کر کے دنیا والوں کو بتائیں کہ جب مسئلہ ایمان کا ہوتا ہے پھر رشتہ داری اور خون کے رشتے کو نہیں دیکھا جاتا، پھر ہمارے لیے اہمیت اور فوقیت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوا کرتی ہے۔ یہی وہ ایمان تھا کہ جس کے لیے صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں۔ بدر کے موقع کے اندر ہی باپ دوسری طرف کفار کے لشکر کے اندر ہے، اب یہ باپ ہے، ادھر سے میں نے عرض کیا باپ اور بیٹا، اس طرف بیٹا اور اس طرف باپ، اب اس طرف بیٹا ہے اور دوسری طرف باپ ہے۔ جب دیکھا کہ میرا باپ دشمنی پر تل چکا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے کلمے کو غالب کرنے والوں کے سامنے لڑنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، شیطان کی ابلیس کی صف کے اندر کھڑا ہے، تو اپنی تلوار کو اٹھاتے ہیں اور باپ کے سر کے اوپر یوں رکھتے ہیں کہ باڈی کے دو حصے، جسم کے دو حصے کر کے ایک طرف کر دیے۔ دنیا والوں نے کہا کہ یہ کیا کیا ہے، باپ کو قتل کر دیا ہے۔ کہا میں نے اپنی ساری محبتوں کو اس دن پاؤں کے تلے روند دیا تھا جب سے میں نے محمد کریم کا کلمہ پڑھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے بعد اس وقت سے لے کر آج تک میرا یہ ایمان ہے کہ کامیابی اس کے اندر ہے کہ کسی بھی محبت کو محبت رسول کے اوپر، اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہ ہونے دو۔ اور یہ حضرات صحابہ کرام محبت تھی، محبت، اور محبت ہماری طرح نہیں تھی کہ دل کیا تو محبت میں اتنا آگے بڑھے کہ خود نبی کی تعلیمات کو ایک طرف رکھ دیا اور اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق جو چاہا اس کو دین بنا لیا۔ اس کا نام محبت ہے۔ ہائے میں محبت کی کون کون سی جھلک آپ کو ان جانثاروں کی دکھاؤں۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین ہیں،
ان کا بیٹا پکا سچا مسلمان ہے۔ پتہ لگا کہ اس نے کہا ہے کہ ہم مدینے سے معاذ اللہ ان ذلیلوں کو نکال کر دم لیں گے۔ اور قرآن نے جو نقشہ کھینچا میرے اور آپ کے ایمان کو ٹٹولنے کے لیے، اپنے آپ کو ایمان کی تازگی بھی محسوس کرتے ہیں، ہمیں پریشانیاں اور غم بھول جاتے ہیں، پھر ہم اپنے بیوی بچوں کے اندر چلے جاتے ہیں تو پھر دنیا کے اندر ہم گم ہو جاتے ہیں، ہمارا دل نہیں، میرا دل وہاں پر نہیں لگتا، اداسی چھا جاتی ہے، دل ایسے لگتا ہے کہ جیسے مچھلی پانی سے نکل کر خشکی کے اوپر آ گئی ہو۔ آقا، میں نے سوچا، میرے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ آپ نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، ہم نے بھی مر جانا ہے، لیکن آپ تو وہ ہیں کہ جن کو کل قیامت کے دن اللہ مقام محمود عطا کریں گے، آپ تو وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ میں اللہ لواء الحمد دیں گے۔ کل نبی رسول آپ کے جھنڈے کے نیچے، تمام امتیں آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گی۔ آقا، آپ تو جنت کے اعلیٰ ترین مقام میں ہوں گے، پتہ نہیں ہم کہاں پر ہوں گے اور کس طرح سے ہوں گے، کس کونے میں ہوں گے۔ ہم اس جنت کا کیا کریں گے کہ جس میں آپ کی زیارت ہم میں نہ ہو سکے؟ ہمارا جو اس جنت کے اندر دل کیسے لگے گا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بات تو ٹھیک کر رہے ہو کہ اسی طرح سے درجات ہیں، خاموش ہوئے۔ اللہ کریم نے جب اس معاملے کو دیکھا تو اللہ نے قیامت تک کے لیے نبی کے ساتھ ایمان رکھنے والوں کو، آقا کی محبت کا دم بھرنے والوں کو وہ قانون عطا کیا کہ جو اس قانون کا حامل ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسے جنت میں اپنے نبی کی معیت عطا کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ محض دعویٰ ہے، اپنی زبان سے محض یہ کہہ دینا ہے کہ مجھے نبی سے محبت ہے، نہیں، اللہ فرماتے ہیں مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اپنی ہر خواہش کو، اپنے ہر معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت اور ان کے احکامات کے تابع کر دیتا ہے، اللہ یہ وعدہ فرماتے ہیں کہ ایسے سچوں کو، ایسے نیکوکاروں کو، ایسے صلحاء کو، ایسے شہداء کو اللہ کریم اپنے نبی کی معیت کے اندر جنت میں داخل کریں گے، اور اللہ کریم اپنے نبی کی معیت کے اندر جنت کے اندر ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے باپ سامنے ہیں، ہماری اولاد سامنے ہے، ہمارے رشتہ دار سامنے ہیں، ہمارے بیٹے سامنے ہیں، ہمارے تعلق دار سامنے ہیں، ہمارے بزنس پارٹنر سامنے ہیں۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ، ایمان کا یہ تقاضا ہے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کو دیکھتے ہیں، پھر یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا اس میں کتنا فائدہ ہے۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب
فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اس طرح سے زندگی کو گزارتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیتے ہیں، ہم ان کے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ محض دعویٰ نہیں کرتے بلکہ اپنے دعوے کے اندر سچائی کر کے دکھاتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں یدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا۔ آپ نے کیا سمجھا کہ یہ جنت اتنا آسان ہے کہ آپ محض اپنی من مانی کرتے جائیں، جو دل میں آئے کرتے جائیں، رسول کچھ فرمائیں آپ کچھ کریں، قرآن کچھ کہے آپ کچھ کہیں، اللہ کچھ بتلائے آپ کسی اور طرف جائیں اور اپنے آپ کو کہیں کہ ہم سب سے بڑے محب ہیں، ہم سب سے بڑے ماننے والے ہیں؟ فرمایا نہیں نہیں، یدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ایسے لوگوں سے کہ جو اپنے ایمان کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں، ان سے دنیا کے اندر بھی راضی ہو چکا ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن بھی اس حزب اللہ کو، اپنی جماعت کو اللہ جنت کے اندر اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ اور تمغے عطا کر کے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ یہ کیسی محبت ہے کہ جب مسئلہ میرا انفرادی آتا ہے، ایک طرف حلال ہے ایک طرف حرام ہے، میں دیکھتا ہوں میرا رسول کے ساتھ، اللہ کے ساتھ محبت تو ہے لیکن پروفٹ اس میں زیادہ ہے، حرام ہے تو پھر کیا ہے، سود ہے تو پھر کیا ہے۔ میں دوسری طرف اگر میرا جھکاؤ ہو جاتا ہے، یہ محبت نہیں ہے، حق اور باطل کی جنگ ہے۔ میں اہل حق کو چھوڑ کر اہل باطل کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا دعوے دار ہوں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں وہ زندگی کے ہر میدان میں، زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر موڑ کے اندر، وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو تمام محبتوں کے اوپر، تمام مفادات کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اور ہر قسم کے رشتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اوپر قربان کر دیتے ہیں، اور اسی کو اپنی زندگی کا مطلوب اور مقصود سمجھتے ہیں۔ اللہ مالک الملک ہمیں بھی ایسے خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرمائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ حقیقی معنوں میں اس طرح سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ دنیا کے اندر بھی ان کو اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ عطا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی جنت اور رضا اور رضوان کے سرٹیفکیٹ اور تمغے عطا کرے گا۔ وآخر دعوانا